باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان لیا کہ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے والد گرامی سے کہتی ہیں کہ مجھ سے اب اس 6 ماہ کے ننھے شہزادے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر آپ فرماتے ہیں اے ابن زیاد، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلو بھر پانی سے ننھے علی اصغر کا حلق سیراب کرنا چاہتے تھے کہ اتنے میں ایک تیر آتا ہے جو ننھے علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی لکھتے ہیں وہ کوئی عام تیر نہیں تھا بلکہ جانوروں کا شکار کرنے والا تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال، اس قربانی کو قبول فرما۔ عزیزان گرامی، ہم سب مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام نہ پیش کریں تو کیا کریں کہ امام حسین کا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر زبان پر کوئی شکایت نہیں۔ میرے دوستوں، خیموں کی طرف آنا ازواج مطہرات، شہزادیوں اور بہنوں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ امام حسین آتے ہیں، شہزادے کو خیموں کے قریب رکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ شہزادہ نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہو رہا ہوگا۔ ان خاندان نبوت کی شہزادیوں پر غور کریں تو کیا گزر رہی ہوگی۔ ان کی کیفیات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر لشکر یزید پکار رہے ہیں۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ علی اکبر خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر ہیں، آنکھوں کا قرار ہیں، دل کی تسکین ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں اور یزیدیوں کو ایک ایک کر کر جہنم واصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور آپ پر تیر چلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو والد گرامی کو آواز دیتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا کر بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر خیموں تک لاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک کے کائنات، اس قربانی کو قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن تو کبھی اون محمد تو کبھی بھتیجوں کی تو کبھی بھانجوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ کیا کیا قیامتیں تھیں اس
کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رفقا شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں، اس حال میں کہ آپ نے پٹکا باندھا، سر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف سجایا، مولا علی کی تلوار پکڑی اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب اب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ امام حسین نکلے، راوی کہتے ہیں کہ جلوہ پہلے بھی سونا تھا اور آج جو جلوہ دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا انداز تھا، کیا منظر تھا۔ میدان جنگ میں آتے ہیں اور آتے ہی اتنے یزیدیوں کو امام حسین نے کاٹ ڈالا اور کاٹتے رہے، اتنے کاٹے، اللہ اکبر۔ پھر واپس خیموں کی طرف آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے تو دیکھو، میری بہن ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی کہ حسین کے مقابلے میں آئے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو جا تو جا۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اکٹھے وار ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا، یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چاروں جانب سے تیر برستے ہیں۔ اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، خون بہہ رہا ہے، گرم ترین ریت سے تیمم کیا جا رہا ہے، سر سجدے میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو امام حسین نے فرمایا ٹھہر جا، مجھے رب سے بات تو کرنے دے، اللہ کبیرہ۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک اب تو بتا حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ تو ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن تو واپس آ جا، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا گیا۔ جتنے آپ کے رفقا اس میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر رکھا گیا، یہاں تک کہ جسم مبارک کو گھوڑے کی ٹانگوں سے کچلا گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ پھر خاندان نبوت کی شہزادیوں کو گھوڑے پر بٹھا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب سر مبارک یزید کے دربار میں آیا تو عبید اللہ ابن زیاد پھر یزید دونوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی۔ سنو راوی کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں یزید امام حسین کے لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا، تو اس وقت نعمان بن بشیر صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ اس وقت وہاں موجود تھے، یوں بول پڑے کہ اے یزید بدبخت، چھڑی دور کر، مجھے رب تعالیٰ کی
عزت و جلال کی قسم میں نے سینکڑوں بار حضور کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ اللہ کبیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیگر شہزادیوں کے ساتھ موجود تھیں۔ جب یہ لشکر زخموں سے گھرا ہوا یزید کے دربار پہنچا تو یزید کہنے لگا، دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی، میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز اس وقت نہ نکلی، لیکن جب یزید نے یہ کہا کہ میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا، رب نے مجھے عزت بخشی، تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آواز میں توانائی ہے، آواز میں جانداری ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، تو سیدہ زینب نے فرمایا، اور اس انداز میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے تلاوت قرآن پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، یزید تو بکتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزر دے تجھ پر کوئی لعنت بھی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھ پر لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے پیارے بھائی کا ذکر منبروں پر خطبوں میں قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وقت گزرنے دے۔ جب سیدہ زینب بول رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نابینا صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ وہ نابینا صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہیں اور ہلا کر کہتے ہیں کیا علی آ گئے؟ یہ تو علی کی آواز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے۔